ایک زمانے میں مرادآبادی بریانی کے شہر میں جہاں گلیاں ہر وقت مصالوں کی خوشبو سے بھری رہتی تھیں، کریم اور اس کی بیٹی نیلوفر ایک چھوٹی سی کچی بستی میں رہتے تھے۔ کریم ایک رکشہ چلانے کا کام کرتا تھا، لیکن اس کا ہمیشہ ایک خواب تھا، ایک دن اپنی بیٹی نیلوفر کو مرادآبادی بریانی کھلائے جو گلی کے مشہور استاد سلیم بریانی سینٹر میں بنتی تھی۔ استاد سلیم کی بریانی کی خوشبو اس قدر لاجواب تھی کہ لوگ اسے کھانے کے لیے دور دور سے آتے تھے۔ نیلوفر ہر شام اسکول سے واپس آتے ہوئے اس دکان کے پاس سے گزرتی اور بریانی کی مہک اس کے چھوٹے سے دل کو موہ لیتی۔ ابا، بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے، اور کریم بس مسکرا دیتا۔ وہ جانتا تھا کہ بریانی کی ایک پلیٹ کی قیمت اس کے پورے دن کی کمائی سے زیادہ ہے۔ کریم محنتی تھا، لیکن اس کی آمدنی اتنی کم تھی کہ وہ مشکل سے 2 وقت کا کھانا کھا سکتا تھا۔ پھر بھی وہ ایک دن نیلوفر کی اس چھوٹی سی خواہش کو پورا کرنے کا عزم رکھتا تھا۔ ایک دن نیلوفر کو بھی یہ بریانی کھلاؤں گا، ایک دن ضرور۔ روز جب بھی وہ اپنی کمائی سے کچھ رقم بچاتا تو اسے ایک چھوٹے سے ڈبے میں ڈال دیتا۔ یہ اس کی مرادآبادی بریانی کے لیے بچا رہا ہوں۔ سردیوں کا مہینہ تھا اور نیلوفر کی سالگرہ قریب آ رہی تھی۔ کریم نے سوچا، اس سے اچھا موقع اور کیا ہو سکتا ہے۔ اس نے ایک ایک پیسہ بچا لیا، یہاں تک کہ کئی بار اسے بھوکا سونا پڑا، لیکن بیٹی کی خوشی کے سامنے اس کی بھوک چھوٹی لگ رہی تھی۔ آخر نیلوفر کی سالگرہ کی شام آ گئی۔ کریم نے ڈبہ کھولا تو اس میں بہت کم روپے ملے، جو استاد سلیم کی بریانی کی ایک چھوٹی پلیٹ خریدنے کے لیے کافی تھے۔ بس اتنا ہی ہوا، کیا یہ کافی ہوگا؟ اس نے کانٹتے ہاتھوں سے ڈبہ اٹھایا اور استاد سلیم بریانی سینٹر کی طرف چلنے لگا۔ دکان پر کافی ہجوم تھا۔ استاد سلیم اپنی دھن پر بریانی بنا رہے تھے۔ کریم کونے پر کھڑا اپنی باری کا انتظار کرنے لگا۔ جب اس کی باری آئی تو استاد جی، بریانی کی ایک پلیٹ، سب سے چھوٹی۔ استاد سلیم نے کریم کی طرف دیکھا۔ وہ کریم کو پچھلے کئی سالوں سے اپنی دکان کے پاس سے رکشہ چلاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ استاد نے پوچھا، اور کچھ؟ کریم نے سر جھکا لیا۔ اس کی آواز میں ایک بے سختہ درد تھا۔ استاد سلیم نے کریم کے ہاتھ میں موجود پیسوں کو دیکھا اور پھر اپنے بڑے برتن کی طرف دیکھا۔ بنا کچھ کہے اس نے ایک بڑی پلیٹ اٹھائی اور اس میں ڈھیر ساری گرم خوشبودار مرادآبادی بریانی ڈال دی۔ چاول کے الگ دانے، چکن کے ٹکڑے اور مسالوں کی شاندار خوشبو۔ یہ سب سے بڑی پلیٹ تھی، وہ نہیں جو کریم نے مانگی تھی۔ کریم حیران ہوا۔ استاد جی، میں نے چھوٹی مانگی تھی، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ استاد سلیم نے مسکرا کر کہا، کریم بھائی، یہ آج آپ کی بیٹی کی سالگرہ کا تحفہ ہے۔ آپ کی محنت اور بیٹی کی محبت کی خوشبو اس بریانی سے بہتر ہے۔ سلیم نے مسکرا کر کہا۔ کریم کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو گئیں۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس نے استاد سلیم کو اتنے قریب سے مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس نے کانٹتے ہاتھوں سے پلیٹ پکڑی اور دل ہی دل میں ایک عجیب سی خوشی کے ساتھ گھر کی طرف بھاگا۔ گھر پہنچتے ہی نیلوفر بھاگتی ہوئی باہر آئی۔ ابا، بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے۔ ابا، بریانی۔ لے بیٹا، تجھے بریانی کا تحفہ ملا آج۔ بریانی، وہ خوشی سے چلائی۔ اتنی بریانی اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ کریم نے اسے بانہوں میں اٹھایا اور بریانی کی پلیٹ اس کے سامنے رکھ دی۔ نیلوفر نے آنکھیں بند کی اور بریانی کا پہلا نوالا لیا۔ اس کے چہرے پر وہ خوشی تھی جو کریم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ بریانی صرف چاول اور چکن نہیں تھی، یہ ایک باپ کی محبت، بیٹی کی خواہش اور کسی اجنبی کی سخاوت کا سنگم تھی۔ اس رات مرادآباد شہر میں شاید ہی کوئی ایسی بریانی ہو جس کا ذائقہ نیلوفر کی بریانی سے بہتر ہو۔ کریم نے اپنی بیٹی کے ساتھ تھوڑی سی بریانی بھی چکھی۔ یوں لگا جیسے اس نے آج تک اتنی لذیذ بریانی نہیں چکھی ہو۔ اگلے کچھ دنوں تک کریم نے اور بھی محنت کی۔ وہ استاد سلیم کا احسان چکانے کے لیے پوری کوشش کر رہا تھا،
جب اس نے باقی رقم جمع کر لی تو وہ استاد سلیم کے پاس گیا۔ استاد جی، یہ بریانی کے پیسے ہیں۔ استاد سلیم نے پیسے لینے سے انکار کر دی۔ کریم بھائی، آپ کی ایمانداری میرا سب سے بڑا انعام ہے۔ اصلی بریانی وہ ہے جو دل سے کھائی جائے اور دل سے کمائی جائے۔ کریم نے استاد سلیم کا شکریہ ادا کیا اور اس کے بعد سے ان کا زندگی میں کام کرنے کا جوش اور بھی بڑھ گیا۔ وہ سمجھتا تھا کہ دنیا میں پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے، بلکہ اچھا دل اور دوسروں کے ساتھ مہربانی سب سے بڑی دولت ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اصلی خوشی دولت میں نہیں ہے، بلکہ محنت، ایمانداری اور دوسروں کے ساتھ مہربانی میں ہے۔ ایک چھوٹی سی نیکی بھی کسی کی زندگی میں بڑی خوشی لا سکتی ہے۔